رسالت حضرت علامہ حافظ قاری سید احمد غوری صاحب قبلہ نائب شیخ المقولات جامعہ نظامیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وأصحابہ الأکرمین اجمعین وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صدق الله العظيم. وقال جل وعلا في شأن حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. شہنشین پر جلوہ بار، قابل عزت تکریم، معزز مکرم علماء شریعت، مشائخ طریقت، مدرسہ ہادہ کے جملہ ذمہ داران، اساتذہ اعظام، طلباء اور پس پردہ سننے والی طالبات، مکرم حاضرین و سامعین، وقت کافی ہو چکا ہے، اس کا مجھے بھی احساس ہے۔ حضرت مفکر اسلام دامت برکاتہم العالیہ کے خطاب کے بعد کسی خطاب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حضرت کا حکم اور انتظامیہ کی خواہش پر حکم کی بجاوری میں کھڑا ہوں۔ حضرت مفکر اسلام دامت برکاتہم العالیہ نے جو بات ابھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور ان معجزات میں سب سے اعلیٰ معجزہ قرآن کریم کا ہے، اور اس کا تعلق بھی علم سے ہے۔ آپ نے بڑی بصیرت افروز باتیں حضرت سے سماعت فرمائی۔ مجھے میرے استاد محترم عمدۃ المحدثین حضرت علامہ مولانا خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ میاں دیکھو، قرآن میں یہ تو پڑھا ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا بیان قرآن میں موجود ہے، ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ حضرت فرماتے تھے میاں ہمارا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، مگر ڈھونڈنے والا چاہیے، تلاش کرنے والا چاہیے۔ اکثر آپ یہ پڑھا کرتے تھے فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اس قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ اور یہاں تک کہ فرماتے آج ہم جس مجلس میں بیٹھ کر واعظ کر رہے ہیں یا کوئی واعظ سن رہا ہے، اس جلسے کا بیان بھی تم کو قرآن میں ملے گا، اس مدرسے کا بیان بھی قرآن میں ملے گا، میرا ذکر بھی قرآن میں ہے، تمہارا بھی ذکر ہے قرآن میں، ڈھونڈو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو کیسے پتہ بتاتا ہے۔ لیکن ڈھونڈنا ہے، ہر چیز کا جب بیان موجود ہے تو پھر قرآن میں یقین جانیے جامع نظامیہ بھی آپ کو ملے گا، دارالعلوم کورم پیٹ بھی آپ کو ملے گا، کیونکہ فرمایا ہے فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے تو یقیناً ہے، لیکن ڈھونڈنے والا، نکالنے والا چاہیے۔ ابھی حضرت شیخ الجامعہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں آپ نے تہنیت پیش کی، وہ شیخ الجامعہ کے عہدہ جلیلہ پر فائز تھے، اب امیر جامعہ کا عہدہ بھی ان کے حوالے کیا گیا۔ آپ اگر اس کو بھی قرآن میں دیکھنا چاہتے ہیں
آؤ ہم قرآن سے بتائیں گے آپ کو. آپ کہیں گے کیا اس کا بھی ذکر ملتا ہے؟ ہاں سنیے کہ جامعہ کا یہ جو عہدہ ہے یہ علم سے تعلق رکھتا ہے، علم سے تعلق رکھتا ہے. تدریس کا تعلق علم سے، اور علم کو نور کہا گیا ہے. علم کو ساری دنیا متفق ہے کہ العلم نور، علم نور ہے. تو اس لحاظ سے اگر قرآن میں آپ تلاش کرو کہ اگر وہ تدریس کے اعلیٰ منصب پر ہیں اور درس و تدریس اور علم نور ہے، تو وہ شیخ الجامعہ کا عہدہ پہلے ہی سے نور تھا. اب امیر جامعہ بنائے گئے، پہلے نور تھا، اب نور علی نور ہو گیا ہے. قرآن نے کیا نہیں کہا کہ نور علی نور والے بھی ہوتے ہیں؟ ایک نور نہیں، پہلے سے ایک نور ہے اور ایک بھی نور دیا جاتا ہے. تو پہلے سے شیخ تھے، اب امیر بھی بنائے گئے، اسی کو نور علی نور کہتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ اپنے اس مدرسے کو قرآن میں تلاش کرنا چاہتے ہو تو آؤ میں تم کو بتاتا ہوں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 کو پڑھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ. سنو آؤ، اللہ تم کو ایک مثال بیان کر رہا ہے، تم کو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو. وہ مثال کس کی ہے؟ فرمایا کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی اللہ مثال بیان کر رہا ہے. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کلمہ طیبہ سے مراد ایمان ہے، کیونکہ مفسرین نے لکھا کلمہ طیبہ سے مراد قرآن ہے، کلمہ طیبہ سے مراد دین کی تبلیغ ہے، کلمہ طیبہ سے مراد احادیث ہے، اور لکھا کہ کلمہ طیبہ سے مراد دین کی تبلیغ ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ کلمۃ طیبۃ سے مراد ایمان بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور حدیث بھی ہے، اور علم کی تبلیغ بھی ہے. جب علم کی تبلیغ کلمۃ طیبۃ کی تفسیر ہے تو مدرسہ بھی خود بخود کلمۃ طیبۃ کی تفسیر میں داخل ہے. اب آئیے اس کی مثال کیسی ہے اللہ بیان کرتا ہے. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. اس کی مثال کیسی ہے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جو دین ہے، یہ ایمان ہے، اور یہ جو خیر و بھلائی ہے، اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے. کشجرۃ طیبۃ، پاکیزہ درخت کی طرح ہے. اور پاکیزہ درخت کیسا ہے اس کا وصف بھی بیان کیا کہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. وہ ایسا پاکیزہ درخت ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے. تو یہ تو قرآن کی بھی تمثیل ہے، یہ تو حدیث کی بھی تمثیل ہے، اس میں دین کی تبلیغ کی بھی تمثیل ہے، مدارس کی بھی تمثیل ہے. اگر اس مثال کے حوالے سے ہم دیکھیں تو شجرہ طیبہ مجھے جامع نظامیہ نظر آ رہا ہے کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہے، اور اس کی شاخوں کو دیکھو، ایک شاخ تمہارے سامنے ہے کہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. اتنی اونچائیوں کو پہنچ چکی ہے کہ یہ شاخ اپنے 100 سال مکمل کر کے آج فضاؤں سے باتیں کر رہی ہے. کہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. اور یاد رکھیے جو پاکیزہ درخت ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے کچھ کوالٹیاں بیان کی ہے، کچھ خصوصیتیں اور اوصاف بیان کیے ہیں. پہلی چیز یہ کہ جو خبیث درخت ہوتا ہے، کیونکہ قاعدہ ہے تعرف الاشیاء بازدادھا، کسی بھی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کی ضد اپوزٹ سے سمجھو. اندھیرے کو سمجھنا ہو تو اجالا دیکھو، اندھیرا سمجھ میں آ جائے گا. تو اگر شجرہ طیبہ کو سمجھنا ہو تو شجرہ خبیثہ بھی اللہ نے بیان کیا اسی کی آیت کے بعد کہ وہ نہ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے، نہ وہ خد آور بنتا ہے، نہ اس کو ویسے پھل پھول لگتے ہیں کہ جیسے لہسن کا درخت ہے کہ اس کی جڑیں بھی کوئی مضبوط نہیں ہیں، بدبودار پھل اس کو لگتا ہے. تو وہ نہ وہ بڑا ہوتا ہے،
نہ اس کی شاخیں نکلتی ہے، نہ وہ کسی کو سایہ دینے والا ہوتا ہے. لیکن شجرہ طیبہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ شجرہ طیبہ وہ ہے کہ اس کی جڑیں زمین پہ مضبوط ہو. تو شجرہ طیبہ کے لیے پاکیزہ درخت تب اگتا ہے تب اس سے پہلے اس کا بیج بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. بیج پاکیزہ ہو تو درخت بھی پاکیزہ لگتا ہے. آؤ ہمارا جو شجرہ طیبہ ہے، ہمارا جو نظامیہ ہے، اس کی تخم ریزی کس نے کی ہے؟ بیج کس نے بوئی ہے؟ سنو، یہ پاکیزہ درخت اس لیے ہے کہ کسی مالی نے نہیں، ایک عارف باللہ نے اس کی تخم ریزی کی ہے. اور درخت لگایا جاتا ہے تو مالی یہ درخت لگاتا ہے، اور علم کا درخت لگانے والا وہ مالی نہیں، وہ ہمارا بانی ہے. اور اس کا بیج وہ بازار سے لایا جاتا ہے، اور جامعات کا بیج بازار کا نہیں، نبی کی بارگاہ سے لایا گیا ہے. تو بازار والے اور ہیں، بارگاہ والے اور ہیں. بارگاہ مصطفیٰ سے لگایا گیا، اور ہر مدرسہ اپنے بانی کے ارادے پہ قائم ہوتا ہے، لیکن ہمارا نظامیہ بانی کے ارادے پر نہیں، نبیوں کے سلطان کے حکم پہ قائم ہوا. تو ہمارے بانی کا ارادہ نہیں، وہ نبی کا ارادہ ہے. اسی لیے ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارا ارادہ بھی پاک ہے، ہمارا ادارہ بھی پاک ہے. نہ ایسا ادارہ تم بتا سکتے ہو، نہ ایسا ارادہ بتا سکتے ہو کہ بانی کا ارادہ نبی کا ارادہ ہو، اور جو نبی کا ارادہ ہو وہ بانی کا ارادہ ہو جائے. یہ اللہ نے ہمیں شرف عطا فرمایا ہے. اور جب درخت کو سمجھیں گے نا، شاخ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. شاخ درخت سے کچھ الگ نہیں ہوتی. تو اب اس کے لیے جو تخم لگایا گیا ہے، یہ کہاں سے لایا گیا؟ یہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، نظروں سے پلائی جاتی ہے. توحید کی میں ساغر سے نہیں، توحید کی میں ساغر سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمت والرضوان نے اس جو تخم لگایا ہے، اور اخلاص کے ساتھ جو آپ نے بیج بویا، اور پھر اس کے بعد قرآن نے کہا شجرہ طیبہ وہ ہے اصلھا ثابت، وہی ٹک سکتا ہے کہ جس کی جڑیں مضبوط ہو، جس کی جڑیں مضبوط ہو. اور پھر ایک درخت کے لیے، ایک اچھے اور عمدہ درخت کے لیے کم از کم 4 چیزیں ہیں جس کا قرآن نے ذکر کیا، کہ ایک جڑ مضبوط ہونا، دوسرا اس کا تنا تنا ہو، تیسرا یہ کہ اس کی شاخیں نکل آئی ہو، اور پھر شاخ بھی کیسی ہو؟ وہ پھلدار ہو، پھل دینے والی شاخیں ہوں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، کہ اس کی شاخیں پھل دینے والی بھی ہو. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ چاروں چیزیں بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ کہ جو کہا گیا کہ جو شجرہ طیبہ ہوتا ہے، جب جڑ مضبوط ہوتی ہے نا، یہ جڑ جب مضبوط ہوتی ہے تو جیسے ہمارا ایمان بھی اسی شجرہ طیبہ کی مثال ہے. علامہ امام نصفی نے مدارک التنزیل میں لکھا ہے کہ فرمایا کہ یہ ایمان کی مثال بھی اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے کہ جیسے درخت کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہے، ایسے ہی ہمارا ایمان دل کے اندر ویسے ہی مضبوط پیوست ہوتا ہے. درخت کی جڑ زمین میں مضبوط رہتی ہے، ایسے ہی ہمارا ایمان دل میں جمع ہوا ہوتا ہے، جس کو ہم تصدیق بالقلب کہتے ہیں. اور پھر فرمایا، پھر اس کے بعد جب درخت نکل کر باہر آتا ہے، فرمایا اسی کا نام اقرار باللسان ہے. اقرار باللسان اس درخت کے تنے کا نام ہے. اور اس کے بعد جب اس کو شاخیں نکل کر آتی ہے، پھل پھول آتے ہیں، اسی کا نام اعمال صالحہ ہے. اگر درخت تصدیق بھی ہو،
تصدیق بھی ہو، اقرار بھی ہو اور عمل بھی ہو تو پھر وہ شجرہ طیبہ ہے، وہ پاکیزہ درخت ہے۔ اگر درخت کو سایہ دینے والا بھی نہ ہو، پھل دینے والا بھی نہ ہو تو اس درخت کو کاٹ کر آگ میں چولہے میں جلایا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو خدا کی بارگاہ سے منہ موڑ کے چلا جاتا ہے اللہ بھی اس درخت کو جہنم کے حوالے فرماتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جامع نظامیہ کی مثال اس شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ اور پھر اس کا جو کہا کہ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، یہ جو ایمان کا اخلاص کی بنیاد پر جو درخت لگایا جاتا ہے، قرآن نے فیصلہ کر دیا یہ جب پھل دیتا ہے تو پھل دینے کے لیے یہ کسی موسم کا محتاج نہیں، خدا کے حکم سے ہر وقت وہ پھل دیتا رہتا ہے، اس کو پھل آتے رہتے ہیں۔ اگر اس درختوں کے پھلوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو مولانا ڈاکٹر سمیع اللہ خان کو دیکھو، اس شاخ کا پھل آپ کو نظر آئے گا۔ مولانا ڈاکٹر عبد المجید صاحب کو دیکھ لو، یہ اسی شاخ کا لگا ہوا پھل ہے۔ مولانا مفتی صادق محی الدین صاحب کو دیکھو، یہ اسی شاخ کا پھل ہے۔ اگر اس درخت کے پھلوں کو دیکھنا چاہتے ہو، تؤتی اکلہا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس اسٹیج کو دیکھ لو، یہ اسی درخت کے دیے ہوئے پھل ہیں جو کسی موسم کے محتاج نہیں ہیں، یہ کسی موسم کے محتاج نہیں ہیں، یہ ہر وقت امت کو نفع دیتے رہتے ہیں، غذا دیتے رہتے ہیں۔ اور درخت تو یہ طلباء کو تو پھل دے رہا ہے لیکن عوام کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ درخت جیسے پھل دے رہا ہے ہر آنے والے کو سایہ بھی دیتا جاتا ہے۔ اے کورم پیٹ والوں، یہاں صرف ایک علماء کی جماعت ہی تیار نہیں، وہ تو پھل والے ہیں، اور اس درخت کا سایہ اللہ تمہیں عطا فرما رہا ہے۔ کیونکہ کنز العمال میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جب لوگوں کے گناہوں اور بدعملیوں کی وجہ سے عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، جب عذاب دینا چاہتا ہے، خدا کے اس جلال کی وجہ سے فرشتے سروں کو جھکا لیتے ہیں، تسبیح میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے جلال کے آگے نہ زبان کھول پاتے نہ کچھ کہہ پاتے، سر جھکائے ادب سے کھڑے ہیں۔ خدا کے اس جلال کے آگے کوئی لب کشائی کی جسارت نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ زمین والوں کی بدعملیوں کی وجہ سے خون بھی ہو رہا ہے، فساد بھی ہو رہا ہے، زنا، بدکاری، کون سا ایسا گناہ ہے جو آج اس زمین پر نہیں ہو رہا ہے، دنیا میں نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے قدرت کا ارادہ ہوتا ہے کہ ان پہ اپنا غضب نازل فرمائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ نظر ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی اس ننھی منی زبانوں سے اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں۔ زمانے میں باہر عیش و عشرت کی مجلسیں سجائی جا رہی ہے اور مدرسے کے کسی کونے میں بیٹھ کر ایک طالب علم اللہ کا کلام حفظ کرتا جا رہا ہے، قرآن کو رٹتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے فرشتوں رک جاؤ، میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ کہا باری تعالیٰ ابھی غضب کا نزول ہو رہا تھا، ابھی رضا اور خوشی اور رحمت کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا ان گناہگاروں کو دیکھتا ہوں تو غضب نازل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن دیکھتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب قرآن پڑھتے ہیں میں نے عذاب کو اٹھا لیا اور رحمت ان کے لیے مقدر فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے کورم پیٹ میں رہنے والوں، یہ ادارہ، یہ مدرسہ جو چل رہا ہے، یہ اس کا فیض یہاں کی چار دیواری تک ہی نہیں ہے، بچہ قرآن یہاں پڑھ رہا ہے، اللہ پورے علاقے کو حفظ و امان عطا فرمایا۔ تو درخت کا سایہ، پھل تو طلباء کو ہے، سائے میں تم سب آ گئے ہو، سب اس کے سائے میں ہیں۔ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، تو وہ جو شجرہ نظامیہ، جو وہ شجرہ طیبہ ہے، وہ جتنا پاکیزہ ہے اس کا اثر اس کی شاخوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ اور یہ تو وہ شاخ ہے کہ فرعها فی السماء، اس کا معاملہ ہو چکا ہے، 100 سال سے زائد کا عرصہ اس نے بتا چکی ہے، یہ بتا چکی ہے۔
میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کی جو جامع نظامیہ سے وابستگی ہے، اور ہم اپنی اس وابستگی اور نسبت پر ناز کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج ہم جو کچھ ہیں یہ حضرت شیخ الاسلام کی عطا ہے، اسی ادارے کا فیض ہے۔ ہاں آپ کہیں گے ادارے اور بھی ہیں، ہاں اس کا کوئی انکار نہیں ہے، مدارس تو بہت ملیں گے، ادارے تو بہت ملیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ادارہ صلاحیت تو پیدا کرتا ہے، لیکن نظامیہ وہ ہے جو صرف صلاحیت ہی نہیں صالحیت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ادارے قابلیت تو دیتے ہیں، لیکن نظامیہ قابلیت والا ہی نہیں قبولیت والا بھی ہے۔ اللہ نے اس ادارے کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ ہم حضرت علامہ مولانا عبداللہ خرموشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے 2 مرتبہ سنا ہے، حضرت نے فرمایا تھا میاں اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے اساتذہ اور شیوخ کی شکل میں اولیاء اللہ کا دیدار کرا دیا ہے۔ اگر ہم جامعہ میں ان شیوخ کو نہ دیکھتے ہوتے، علامہ ابو الوفا افغانی کو نہ دیکھتے ہوتے، علامہ طاہر رضوی کو نہ دیکھتے ہوتے، علامہ مفتی عبدالحمید کو نہ دیکھتے ہوتے، حضرت عبداللہ شاہ صاحب کو نہ دیکھتے ہوتے، تو میاں سنو، ولیوں کا بیان صرف کتابوں کے حد تک تھا۔ اگر ان شیوخ کو نہ دیکھتے ہوتے، اولیاء اللہ کا بیان کتابوں میں رہتا تھا، لیکن جامعہ کی در و دیوار کے اندر ہم نے ولیوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، ولیوں کا دیدار بھی کیا ہے۔ ابھی آپ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک انٹرویو میں نے دیکھا، ایک سنی دعوت اسلامی کے ایک مبلغ صاحب یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ الجامعہ مفکر اسلام جب خطاب کر رہے تھے، مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں شیخ الجامعہ کے سامنے نہیں، امام رازی کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کسی رازی اور غزالی کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسبتیں عطا، اپنے بزرگوں کی قدر کرو، جو ان سے اکتساب علم و فیض ہو سکتا ہے کرو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر یہاں کے حضرات کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ جامع نظامیہ کی شاخ بن کر اس ادارے کو ایک مرکز بنائے ہوئے ہیں، اور یہاں سے علم کی شمع جلتی جا رہی ہے، اور کتنے لوگوں نے یہاں سے فیض حاصل کیا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ مگر باقی وہی رہتا ہے کہ اصلھا ثابت، اس کی ضرورت ہے۔ یہاں عوام بھی ہے، خواص بھی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، درخت جو باقی رہتا ہے تو جڑیں زمین کے اندر سے پانی لیتی ہے اور پتے باہر سے آکسیجن لیتے ہیں۔ علماء جو اپنی محنت کر رہے ہیں، یہ جڑوں کی طرح پانی کھینچ رہے ہیں، اس کا تعاون کرنا اور پتوں کے ذریعے آکسیجن فراہم کرنا یہ عوام کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے اداروں کو مضبوط کرے۔ ورنہ آج جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں، وقف کا بل آپ کے سامنے موجود ہے، جو ترمیمات کرنے کا منصوبہ انہوں نے بنا کر رکھا، مدارس پر بھی اٹیک کیا جانے کا ان کا منصوبہ ہے، لیکن حالات بہت ہم نے بدلتے دیکھے۔ بیرونی امداد ہوتی تھی، وہ روک دی گئی، مدرسے کو متاثر کر دیا گیا۔ چرم قربانی کی گراوٹ نے مدرسوں کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس کے باوجود جو بھی اہل خیر حضرات کا تعاون ہے، اس کی بنیاد پر یہ مدرسے چل رہے ہیں۔ اسباب سارے یہ منقطع کرتے جا رہے ہیں اور بری نظریں مدارس پر ڈال رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی سن لینا چاہیے، یہ وہ شجرہ طیبہ ہے کہ اصلھا ثابت، ہماری جڑیں مضبوط ہے، اوپر سے کوئی آکسیجن نہ بھی ملے، ہماری جڑیں اتنی مضبوط ہے کہ ہمیں براہ راست مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے امداد ملتی ہے، اور یہ علمی ادارے جاری و ساری رہیں گے۔
یہ اور ہمارے اساتذہ بھی اس آنے والے وقت کے لیے تیار رہیں. آنے والا وقت آپ سے قربانی طلب کرنے والا ہے. آنے والے حالات آپ سے قربانی طلب کرنے والے ہیں. جو حالات بنائے جا رہے ہیں مدارس کے خلاف کہ ساری وقف کی جائیدادیں حکومت اپنی نگرانی میں لے لے, مدارس پر بھی نظر ہے کہ ان کو بھی اپنے قبضے میں لیں اور اس کے بعد چلائیں. یاد رکھو, اگر یہ سمجھتے ہو کہ ان وسائل کے رکنے سے ہمارے حوصلے پست ہوں گے تو کان کھول کے سن لو, ہم کسی آکسفورڈ کی پیداوار نہیں ہیں, ہم اہل صفہ کے وارث ہیں. درخت کے نیچے بیٹھ کر مدرسہ چلانا بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تم سمجھتے ہو کہ یہ عمارت چھین لی جائے, اوقاف کی زمینیں ہڑپ لی جائے تو مدرسے کیا ختم ہو جائیں گے؟ سنو, ہم تو یہ سبق پڑھ کے بیٹھے ہیں کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے, نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. یہ ہم اس نشے کو پیمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے, جہاں بیٹھے وہیں میخانہ بنانا یہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے. تو یہ کسی کی سازشوں سے ختم ہونے والا نہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ پھوکوں سے بجھایا جانے والا چراغ نہیں ہے, یہ شیخ الاسلام نے جلایا ہے. انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ جلتا رہے گا, اس کا نور پھیلتا رہے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں, آج جو رقیق حملے مدارس پر کیے جا رہے ہیں, اور تعجب تو ان لوگوں پر ہے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں, روشن خیال, ماڈرن تہذیب والے, کہتے ہیں یہ قوموں کی قیادت کیا جانے, یہ 2 رکعت کا امام. بتاتا ہوں میں تمہیں یہ 2 رکعت کا امام کیا ہوتا ہے. تمہیں پر ملا کی دوڑ مسجد تک, ہاں کیسی اس کی دوڑ ہے تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں. سنو, یہ جو مدارس کو تم نیچا دکھانا چاہتے ہو کہ یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں, یہ فلاں ہیں فلاں ہیں, یاد رکھو اگر یہ مدارس کچھ کام بھی نہیں کر رہے ہیں, تعداد اس کی ویسی نہ بھی ہو, کوئی اس کا فائدہ نہ بھی ہو, تو کم از کم اتنا تو فائدہ ضرور ہے کہ ہر غریب اور یتیم بچہ یہاں آ کر مفت تعلیم حاصل کر سکتا ہے. میں ایک ایسی شخصیت کو بھی جانتا ہوں جو دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کی فارغ ہے. آپ کو بتاتا ہوں کہ مدرسے کا فیض کیا ہوتا ہے. ان کے والد کا انتقال ہو گیا, بڑے بھائی شادی شدہ تھے, وہ اپنی بیوی کے ساتھ الگ, چھوٹا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ الگ, یہ سب سے چھوٹا یتیم بچہ ہے. بڑا بھائی نہ اپنے پاس رکھنے تیار ہے, نہ منجلا نہ اس کے بعد والا, کوئی بھائی اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں. کہا کہ اب اس بچے کا کیا کریں, بھائی تیار ہے تو اس کی بیوی تیار نہیں ہے کہ ہم تمہارے بھائی کو کیوں پالیں. اس کو بہت سمجھ رہے تھے, اور انہوں نے بالآخر اس بچے کو لایا اور یہاں دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ میں شریک کرا دیا. کوئی نہیں تھا اس بچے کا, وہ یتیم بچہ یہاں کے اساتذہ کی شفقتوں میں پل کر بڑا ہوا, اور جہاں سے جامعہ بھی آئے اور فارغ ہوئے, اور دیکھو اس کی محنت اور لگن تھی. جب وہ فارغ ہو کر آئے تو ایک عرب ملک کی ایک مسجد میں اس کو امام بنا کر بلایا گیا. وہ امام بنا ہے. اس ادارے نے اگر کچھ نہیں کیا ہے تو یہی کافی ہے کہ ایک یتیم طالب علم کو اس نے عرب کی سرزمین کا امام بنایا ہے. نعرہ تکبیر, یا رسول اللہ. پھر اس کے بعد ان کے بچے, میں جانتا ہوں ایک بچہ ڈاکٹر ہے, ایک بچہ بزنس مین ہے, ایک بچہ حافظ بھی ہے اور عالم بھی بنا ہے. تو اب ڈاکٹر بھی کما رہا ہے, تاجر بھی کما رہا ہے, حافظ کما بھی رہا ہے, خدمت بھی کر رہا ہے. اگر مدارس کا کوئی فائدہ نہ بھی ہو تو کیا ایک فائدہ کم ہے کہ ایک غریب کو سطح غربت سے نکال کر پورے خاندان کو آج انہوں نے ایک مطمئن زندگی گزارنے کے قابل بنایا ہے. وہ مفکرین, وہ نام نہاد ماڈرن تہذیب والوں سے میں پوچھتا ہوں, ایک مدرسے نے غریب شخص کو ایک آدھ مڈل کلاس کا تو آدمی بنایا, تم نے کتنے غریبوں کو روزگار سے لگایا؟ میں پوچھتا ہوں.
کتنوں کو روزگار تم نے دیا. مدرسے تعلیم بھی دیتے ہیں, تربیت بھی دیتے ہیں, اور رفتہ رفتہ غربت کا بھی یہ خاتمہ کر رہے ہیں. خاندان ان کا پورا علم والا بن گیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, یہی کیا یہ مدرسوں کا فیضان نہیں ہے کہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا. وہ چھوٹا سا یتیم بچہ ہے, وہ چھوٹا سا یتیم بچہ. ان کی ماں نے سوچا کہ اس بچے کو باپ والد تو نہیں ہیں, پڑھا لکھا کر کچھ قابل بنایا جائے. گھر پہ فاقے چل رہے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن اس ماں نے یہ تہیہ کر لیا. یہاں مدرسے میں پڑھنے والی طالبات بھی اس کو سنیں, ان کے سرپرست بھی سنیں کہ انقلاب معاشرے میں ایسے نہیں آتا. جتنا کردار مرد کا ہے اتنا کردار ایک عورت کا بھی ہوتا ہے. ان سے کہا گیا کہ فلاں مقام پر ایک بزرگ ہیں, ان کی زبان میں بڑی تاثیر ہے, تربیت بڑی بافیض ہے, آپ کے بچے کو وہاں چھوڑ دو. حضرت بایزید بسطامی اس ننھے بچے کو وہ لے کر گئی اور جا کر اس استاد سے کہا کہ یہ بچہ یتیم ہے. اس کے والد نے ایک خواب دیکھا تھا, بچہ پیدا ہوا تو ہم اس بچے کو عالم با کمال بنائیں گے, ہمارا بچہ ایک ولی بنے گا. اس کے باپ نے خواب دیکھا تھا کہ اس کا بچہ بڑا عالم بنے گا, لیکن باپ تو دنیا سے گزر چکا ہے. ابھی وہ خواب تو ادھورا ہی رہ گیا, لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس بچے کے خواب کے والد کے خواب تکمیل کو پہنچے. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, خدا را اپنے وقتوں کو برباد مت کرو. ہمارے پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہمارے ماں باپ نے خواب دیکھے ہیں کہ ہمارا بچہ قابل بنے گا. ہمارے ماں باپ نے خواب دیکھا ہے کہ یہ ایک لائق فائق بنے گا. اگر ہم ان غلط راہ پر چلتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے خواب کے اس محل کو ہم چکنا چور کر دینے والے بن جائیں. ہمارے ماں باپ ہماری شادیوں کے ارمان دلوں میں رکھے ہیں. کیا گزرتی ہوگی جب بچہ بھاگ کر شادی کر لے, کسی اور مذہب میں جا کر شادی کر لے. دیکھو اپنے والدین کی قدر کرو, اور انہوں نے جو تمہارے لیے خواب دیکھا ہے کوشش کرو کہ اس خواب کو پورا کر سکے. وہ گئی اور کہا کہ ان کے والد نے یہ ارمان ظاہر کیا میرا بیٹا عالم اور ولی بنے. باپ کے پاس لائی ہوں اور وہاں لا کر چھوڑ دی. حالانکہ گھر میں فخر و فاخر چل رہا, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پھر بھی اس بیوی نے کہا میں یہاں وہاں کچھ کام کر کے گزارا کر لوں گی کہ ہمارے گھر میں دنیا کی دولت نہ آئے تب بھی چلے گا, لیکن دین کی دولت میرے گھر میں آئے. میرے بچے کو ان کے آبا و اجداد نے وراثت میں کچھ نہیں دیا, کوئی غم نہیں ہے, لیکن میرا بچہ علوم مصطفیٰ کا وارث بن جائے, بس یہی میری فکر ہے. اس بچے کو لے گئی اور چھوڑ دی, اور استاد سے درخواست کی کہ یہ بچہ میرا نور نظر, گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں, شوہر انتقال کر گئے, ماں باپ نہیں, کوئی ایک سہارا نہیں ہے, یہ ایک بچہ میری نگاہوں کا نور آپ کے حوالے کیے جا رہی ہوں. اور اس کے بعد کہا کہ آپ سے میں گزارش کرتی ہوں کہ یہ بچہ کبھی ماں کی گود کو چھوڑ کر کبھی کسی اور جگہ رہا نہیں. ماں کی ممتا کہ یہ بہادی ہے. اگر یہ بچہ آپ سے ضد کرے کہ چھٹی مانگے, آپ کچھ بھی کرے, وعدہ کرو کہ جب تک میرا بیٹا عالم اور ولی نہ بن جائے میرے بیٹے کو چھٹی نہ دینا. استاد نے وعدہ تو کر لیا. ماں چلی گئی, اور اس کے بعد جب وہاں درس ہو رہا ہے, چند دن گزرے, اس چھوٹے سے بچے نے دیکھا دیگر بچے کے ماں باپ آ کر مل رہے, دوسرے کی ماں کو دیکھا تو اس کو اپنی ماں بھی یاد آ گئی, اپنے والدہ کی ممتا بھی یاد آئی. اس کے بعد دل پھٹ آیا اور استاد سے کہنے لگے استاد مجھے ماں کی یاد آ رہی ہے, آپ اجازت دو ایک دن کے لیے ماں سے ملاقات کر کے آتا ہوں.
استاد نے کہا بیٹے میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ تیری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ تجھے نہ چھوڑو جب تک کہ تو عالم نہ بن جائے. میں وعدہ نہیں توڑ سکتا. لیکن بچہ ایک یتیم بچہ ہے, ایک معصومیت کے ساتھ اور ایک درد بڑے دل کے ساتھ وہ کہتا ہے استاد سب کو اپنی ماں سے ملنے کا حق ہے, مجھے اپنی ماں سے ملنے کا حق کیوں نہیں؟ استاد کہنے لگے الہی ایک بیوہ کا وعدہ ایک یتیم کی طرف, یہ بیوہ کی وعدے کو نبھاؤں تو یتیم کا دل ٹوٹ جائے گا, یتیم کی دل بستگی کروں تو اس کی ماں کا وعدہ ٹوٹ جائے, کروں تو کیا کروں؟ تدبیر دل میں ڈالی گئی. بچے کو بلایا, کہا بیٹے آج میں تم کو سبق دیتا ہوں, اگر وہ سبق یاد کر لو گے تو تمہیں چھٹی ملے گی. سبق یاد کر کے آؤ تعطیل گھر کو جاؤ گے. کہا ٹھیک ہے, سبق دے دیا. بچہ اندر کمرے میں گیا, کتاب کھولا تو استاد نے یہ تدبیر کی تھی کہ ایک دن میں اتنا سبق یاد کرنے کے لیے کہا جتنا کئی ہفتوں میں دیا جاتا ہے. بچہ نے کہا یہ ایک دن کا تو سبق نہیں ہے, کئی ہفتوں میں جو سبق یاد نہیں کیا جا سکتا وہ ایک دن میں کیسے ہو سکتا؟ یہ ناممکن ہے. سمجھ گئے کہ استاد کی یہ تدبیر ہے کہ گھر کو نہ جانے کے لیے انہوں نے ایسی شرط لگائی کہ یہ اتنا سبق کے ناممکن ہے کہ اس کو یاد کیا جائے. اب یہ کتاب کو رکھ دیا کہ میرے بس میں تو نہیں کہ شام تک اتنا یاد کر سکوں. لیکن پھر خیال آیا, مصلی بچھایا اور اس چھوٹے سے بچے نے, یاد رکھیے جیسا ماحول ملتا ہے جیسی تربیت ہوتی ہے انسان کی زندگی اسی رخ پہ چلتی ہے. اس کی بساط کے باہر تھا کہ سبق یاد کرے, لیکن وہ مصلی بچھایا اور کہنے لگا اے اللہ, گھر میں سنتا تھا اماں سے کہ ہمارے لیے چیزیں ناممکن ہیں, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. استاد نے پڑھایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب ہاتھ اٹھا کر چھوٹا بچہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار کتاب میں تو پڑھ لیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے, تیری قدرت کا بیان ہم نے قرآن میں تو دیکھا ہے, آج تیری قدرت کا نمونہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں, یہ ناممکن تو تو ممکن کر کے دکھا دے. اس دعا میں اللہ نے وہ اثر رکھا کہ جب کتاب کھولا جو ہفتوں میں نہیں ہو سکتا تھا لمحوں میں یاد کر لیا. اس کے بعد گئے استاد سے, کتاب تھی اور کہا حضرت سبق یاد ہو گیا, جہاں سے پوچھنا ہو پوچھو. استاد پلٹا رہے, پوچھ رہے ہیں, کہنے لگے یہ کل والا بایزید تو نہیں ہے, جو کل جو سنا تھا آج انداز الگ ہے, کل کا حافظہ الگ آج کا حافظہ الگ, یہ انداز کیسے بدل گیا؟ سمجھ گئے کہ اللہ کی مدد اس بچے کے ساتھ ہے. کہا بیٹے تو جیتا میں ہارا, جا اپنی ماں کے پاس, والدہ کے پاس ہے. اب بچہ جھومتا ہوا اپنے مدرسے سے نکلا, یاد آ رہی ہے ماں کی پکائی ہوئی ہاتھوں کی روٹیاں, کبھی یاد آ رہی, کبھی ماں کے بازو کے ماں کے گود میں سونا اسے یاد آ رہا ہوگا. وہ گیا مدرسے سے نکل کر, جب گھر گیا دروازہ بند ہے, دستک دی کوئی جواب نہیں آیا, پھر دستک دی کوئی جواب نہیں آیا, تیسری مرتبہ پکار کر کہا اماں میں تیرا بایزید ہوں, دروازہ کھول. ماں بھی اندر سے تڑپ گئی, جی چاہتا تھا کہ لب رکھ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا دے. بیٹا جیسے ماں کے لیے تڑپ رہا تھا, ماں بھی اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی, لیکن وہ جذبات, وہ ارمان, وہ ساری دل کی خواہشوں پر اس خاتون نے پتھر رکھا, آنسوؤں کو پی لیا اور کہا کہ نہیں ہمارا بایزید تو یہ نہیں ہے, تو کوئی اور بایزید ہوگا. میرا بایزید تو اس وقت گھر آئے گا جب وہ عالم بھی بن جائے اور اللہ کا ولی بن جائے. یہ کوئی اور بایزید ہے, میرا بایزید نہیں ہوگا. دروازہ ماں نے نہیں کھولا, وہی کھڑے کر رو رہا, پلٹ کر ویسے ہی چلا گیا. بوجھل قدم ہے, روتا روتا مدرسے کو گیا. تو استاد نے دیکھا, کہا بیٹے کیا ہوا؟ حال دل بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی,
ٹپکتے آنسوؤں میں سارا ماجرا بیان کر. استاد نے بلایا, اگر ماں کی گود تجھے نصیب نہیں ہوئی تو تیرا استاد تجھے تیری ماں کی شفقت بھی دے گا. اپنے گود میں اٹھایا, اپنے امامے سے ان کے آنسو پوچھے. یہ اساتذہ یہ جو تڑپ کر اپنے اساتذہ کی قبروں کی زیارت کر کے آئے, کیوں کر کے آئے ہیں؟ ان کو اپنے اساتذہ کی شفقتیں یاد ہیں, اساتذہ کی ان مہربانیاں یاد ہے کہ انہوں نے ہم جیسے پتھروں کو ایک ہیرا بنا کر آج معاشرے میں پیش کر دیا. آنکھ سے آنسو پوچھا اور کہا کہ بیٹے تم اپنی ماں کی مرحوم والد کی خواہش کو پورا کرو, تمہاری ماں یہی چاہتی ہے. تو اور استاد پوچھنے لگے, بیٹا کیا تو بتا, کیا تو اپنی ماں سے ناراض ہے؟ کیا تو اپنی ماں سے ناراض ہے؟ بچہ کہتا ہے, حضرت میں اپنی ماں سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں جبکہ حدیث آپ نے پڑھائی ہے, ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, جو ماں کی رضا ہو میری رضا ہے. لیکن کہا کہ بیٹے اب تم تیار ہو جاؤ. وہ اٹھے اور استاد کو پکڑ لیا کہ حضرت آپ سے میری گزارش ہے, آئندہ میں کبھی چھٹی نہیں مانگوں گا, بس اس فقیر اس یتیم بچے کے حق میں دعا کر دو. کہا کیا مانگتے ہو؟ کہا کہ حضرت بس آپ جب بھی تہجد پڑھو تو یہ دعا کرنا, اللہ میری ماں کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ اللہ مجھے عالم بنائے اور میری ماں اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو عالم بنتا ہوا دیکھ. باپ کو ارمان دل میں لے کر خبر میں چلا گیا ہے, ماں کو تو یہ منظر دیکھے کہ اس کے بچے کے سر پر حفظ کا دستار سجایا گیا ہے, ماں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ اس کا بچے کو خلعت پہنائی گئی ہے علماء کے ہاتھوں سے. یہ منظر اللہ جب تک میری ماں کو نہ دکھائے, حضرت دعا کرو کہ اللہ میری ماں کو موت نہ دے. وہ کہنے لگے کہ اس بچے کی طرف میں اس کی جو طرف تھی ایسا بجلی کی طرح اثر کر گئی. میں اپنے گھر والوں کے لیے بعد میں دعا کرتا تھا, بایزید کی ماں کے لیے پہلے دعا کرتا تھا, اے اللہ میری موت آتی ہے آ جائے لیکن بایزید کی ماں کو موت نہ دینا. ایسی تڑپ رکھنے والا یہ بچہ, ایسی ماں جو علم کے لیے ایسی قربانیاں دے رہی ہے. اس کے بعد وہ پڑھائی میں مصروف ہو گئے, مشغول ہوئے, یہاں تک کہ 16 سال مکمل ہوئے, علم کمال کو پہنچ گیا. استاد نے کہا بیٹا اب علم کی تکمیل ہو چکی, ظاہر کی تکمیل ہو چکی, تم اب جا سکتے ہو. اس کے بعد کہا کہ لیکن تمہیں بھجاؤں تو کیسے بھجاؤں؟ تیری ماں نے 2 شرطیں رکھی ہے, بیٹے کو عالم بھی بنانا, بیٹے کو ولی بھی بنانا. بیٹا عالم بنانا, علم دینا میرے بس میں ہے, ولایت کا عطا کرنا میرے بس میں نہیں. علم محنت سے حاصل کیا جا سکتا ہے, ولایت محنت سے نہیں, وہ تو فضل الہی سے ہوتی ہے. اللہ جس کو چاہے عطا کرتے. میں محنت کر کے تجھ کو عالم تو بنا لیا, لیکن محنت کر کے ولی بنانا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. یہ کہا اور اس کے بعد ویسے ہی گئے, اسی پس و پیش میں تھے کہ اب کیا کیا جائے. عالم تو بن گیا لیکن ولی کون بنائے, اسی سوچ میں سو گئے. اب جب وہ سو گئے تو یاد رکھو وہ تو سو گئے لیکن ان کی قسمت جاگ گئی تھی. خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کہا آقا میرے مدرسے میں آئے ہیں, آقا میرے مدرسے میں آئے ہیں, آنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا سنو, بایزید کو تم نے عالم بنایا, علم کی خلعت تم نے پہنائی, ولایت کی خلعت ہم پہناتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ولایت کبریٰ کی خلعت ان کو پہنائی اور کہا جاؤ اس کی ماں سے کہہ دو آج تیرا بیٹا عالم بھی بن چکا ہے, ولی بھی بن چکا ہے. ماں پوچھے تو کہہ دینا علم کی سند مدرسے نے دی ہے, ولایت کی سند مدینہ منورہ سے عطا ہوئی. اس کے بعد وہ گئے اپنے استاد سے ملاقات کر کے اب ماں کے پاس گئے, دستک دی. کہا ہاں اس بایزید کا تو میں 16 سال سے انتظار کر رہی تھی, آ بیٹا. اس کے بعد کھانا نکال دیا, دستر میں بٹھایا اور کہا بیٹے
چاہتی تھی کہ اپنے ہاتھ سے کھلائے، لیکن کہا بیٹے آج اللہ نے جو دن مجھے دکھایا ہے، کھانا بعد میں، چل پہلے اٹھ، دستر بعد میں، مصلی پہلے، ذرا چل اللہ کے دربار میں تو بھی سجدہ کر، میں بھی سجدہ کرتی ہوں۔ اللہ نے آج ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، شکرانہ ادا کیا، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو کھانا بھی کھلایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اس ماں کو کیا نام دو گے؟ اس ماں کو کیا ٹائٹل دو گے؟ کہیں گے کہ یہ بایزید بسطامی کی ماں بے مثل و بے مثال ہے۔ آج کوئی ہے جو ایسی بایزید بسطامی جیسی ماں لا کر ہمیں بتائے، ایسے اوصاف والی خدا ترس بندی ہمیں لا کر بتائے، تو سنو، وہ لوگ جو آج بے ادبیاں اور گستاخیاں کر رہے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں، ارے سنو، بایزید بسطامی کی جیسی کوئی ماں تم لا نہیں سکتے۔ حضرت عائشہ بایزید بسطامی کی ماں نہیں، پوری امت کی ماں اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ کسی بھی صورت میں یہ بے ادبیاں گستاخیاں برداشت نہیں کی جائے گی، اور اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ بولنے والے تو کس مذہب سے آپ جانتے ہیں، لیکن ان کو مواد کون دے رہا، ان کو مواد کون دے رہا، ان کو یہ اسلامی لٹریچر کون پہنچا رہا ہے؟ سمجھدار عقل مند کو اشارہ کافی ہے، پورے امہات المومنین میں حضرت ابوبکر ہی کا گھرانہ کیوں نظر آ رہا ہے اعتراض کرنے کے لیے؟ پتا چلتا ہے کہ اس لال کپڑے کے پیچھے بھی کالا کپڑا چھپا ہوا، اس سیاہ فکر ہے اس لال کپڑے کے پیچھے جو اسلامی لٹریچر ان کو دی رہی ہے۔ ورنہ کیا بات ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے گھرانے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ یاد رکھو، جب حضرت بایزید بسطامی کی ماں ایسی بے مثل و بے مثال ہے، تو امت کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، جن کی عظمتوں پر، جن کے تقدس پر ہماری عزت، ہماری آبرو ساری قربان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور عقیدے کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، علم حاصل کرنے والا، علم پہنچانے والا بنائے۔ اس ادارے کو اللہ دن دونی رات چوبیس ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ یقیناً اس کتاب کے بعد الحمدللہ